ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل کے اندر واقع ایک پرانے گاؤں میں تھامس نامی ایک عاجز لکڑی کاٹنے والا رہتا تھا۔ تھامس پورے گاؤں میں اپنی محنت اور اٹل ایمانداری کے لیے جانا جاتا تھا۔ ہر صبح وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے اپنی بھروسے والی کلہاڑی کے ساتھ جنگل میں جاتا، جسے وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے گاؤں کے بازار میں بیچ دیتا تھا۔ موسم خزاں کی ایک صبح جب تھامس جنگل کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس کی بیوی سارا نے اسے ایک سادہ کھانا دیا اور کہا، تھامس، برا کرم وہاں سے محتاط رہو، جنگل خطرناک جگہ ہو سکتی ہے۔ تھامس نے سر ہلایا، اپنی بیوی کو الوداع چوما اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوا تو وہ بدلتے پتوں کی خوبصورتی اور پرامن ماحول کی تعریف کرنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس نے دھیان نہیں دیا، اور جلد ہی اس نے خود کو جنگل کے ایک انجان حصے میں پایا۔ گھنٹے گزر گئے اور تھامس کو احساس ہوا کہ وہ کھو گیا ہے۔ گھبراہٹ نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن گھنے درخت اور گھنے انڈر برش سب ایک جیسے لگ رہے تھے۔ سورج غروب ہونے لگا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اسے رات کے لیے پناہ تلاش کرنی ہے۔ جیسے ہی وہ امید چھوڑنے ہی والا تھا، اس نے ایک چھوٹی سی خستہ حال جھونپڑی کو ٹھوکر ماری جو دور ایک خالی جگہ میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ ایلیزا نامی ایک بوڑھے ہرمٹ کا گھر تھا، جس نے جنگل کے قلب میں تنہائی کی زندگی گزارنے کا انتخاب کیا تھا۔ تھامس نے دروازے پر دستک دی اور کمزور بوڑھی عورت نے اس کا اندر سے استقبال کیا۔ آپ کی مہربانی کا شکریہ، تھامس نے کہا، آگ کی گرمی اور ایلیزا نے اس کے ساتھ مشترکہ کھانے کے لیے شکر گزار ہوں۔ جب وہ بات کر رہے تھے، تھامس نے اپنی زندگی اور اس حکمت کے بارے میں سیکھا جو اس نے اپنی تنہائی سے حاصل کی تھی۔ اگلی صبح تھامس نے ایلیزا کو الوداع کیا اور گھر واپسی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے جو ہدایات دی تھیں اس کے ساتھ وہ بالآخر اسے جنگل سے نکال کر اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ اس کے اہل خانہ اور دوست بیمار پریشان تھے، لیکن جب انہوں نے اسے محفوظ اور صحت مند دیکھا تو ان کی تسلی واضح تھی۔ تھامس کے ایڈونچر اور ایلیزا کے ساتھ اس کے تصادم کے بارے میں بات تیزی سے پھیل گئی۔ آس پاس کے دیہات کے لوگ عقلمند بوڑھی عورت کی رہنمائی اور حکمت کے حصول کے لیے اس کے پاس جانے لگے۔ تھامس خود جنگل میں واپس آیا، اس بار مقصد کے ساتھ، نہ صرف لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے بلکہ ایلیزا سے باقاعدگی سے ملنے اور اس سے سیکھنے کے لیے بھی۔ برسوں کے دوران تھامس نہ صرف اپنی محنت اور ایمانداری کے لیے بلکہ اپنی حکمت اور شفقت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اس نے گاؤں میں تنازعات کو حل کرنے میں مدد کی اور ضرورت مندوں کو مدد کی پیشکش کی۔ ایک وقت کا عام لکڑہارے ایک قابل احترام لیڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک دن گاؤں سے گزرنے والے ایک رئیس نے تھامس کی شاندار کہانی سنی اور اسے بطور مشیر خدمات کے بدلے کافی مقدار میں سونا پیش کیا۔ لیکن تھامس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، میں صرف ایک عاجز لکڑی کاٹنے والا ہوں، اور میری دولت اس حکمت میں ہے جو میں نے حاصل کی ہے اور میرے خاندان اور دوستوں کی محبت۔ رئیس تھامس کی عاجزی اور دیانتداری سے حیران رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ حقیقی دولت سونے میں نہیں بلکہ انسان کے کردار اور مہربانی سے ناپی جاتی ہے۔ اس نے لکڑہارے کی کہانی سے بہت متاثر ہو کر گاؤں چھوڑ دیا، اور اس طرح اس کہانی کا اخلاق واضح ہے، حقیقی دولت مادی املاک میں نہیں بلکہ عاجزی، دیانت اور ہمدردی کی خوبیوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اعمال میں ہے اور ہم دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں سب سے بڑا خزانہ ملتا ہے۔ تھامس کی طرح آئیے ہم فروتن اور مہربان بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمیں غیر متوقع دولت مل سکتی ہے اور دوسروں کے لیے نیکی کی ایک دیرپا میراث چھوڑ سکتے ہیں۔